جب بر صغیر میں تقریباً 2 صدیاں جو مغربی استعمار کے تسلط کی ہیں، جن میں انہوں نے مسلمانوں کا نظام تعلیم اور مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، اسلامی اقدار، امتیازات، ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بر صغیر کے مسلمان عقیدہ کے حوالے سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس کے پیچھے دیوبند کی یہ تجدیدی کوششیں، ان کی احیاء اسلام کی یہ کوششیں تھیں۔ اس دور میں بھی اگر ہم احیاء اسلام کی طرف جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، پہلی چیز اپنا تعلیمی نظام ہم اس کو بہتر بنائیں کہ میڈیا بھی ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا معیشت کا نظام، یہ 3 بنیادیں ہم درست کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت اور موقر مجلس کے انعقاد پر میں محترم جناب ڈاکٹر امین صاحب مدظلہ اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم عنوان ہے جس پر آج کی یہ مجلس یہاں انعقاد پذیر ہے۔ عنوان ہے عصر حاضر میں احیاء اسلام اور گزشتہ صدی میں اس کے لیے ہونے والی کوششوں کا جائزہ۔ یقیناً احیاء اسلام یا تجدید دین کی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ بر صغیر میں میں سمجھتا ہوں کہ 16ویں صدی عیسوی میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کوششیں، ان کو بر صغیر میں احیاء اسلام اور تجدید دین کی کوششیں کہا جا سکتا ہے۔ اور یہی سلسلہ آگے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوششیں وہ اسی کوششوں میں اضافہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد الفسانی سے شروع ہوتی ہیں۔ اس دور میں بہت سی جو ہندوانہ رسوم اسلامی تہذیب اور کلچر کا حصہ بنتی جا رہی تھیں، مثلاً سلام کی بجائے آداب عرض، یہ الفاظ عام ہو رہے تھے۔ مطلقہ بیوہ، اس کی آگے شادی، ہندوانہ رسم میں بیوہ خواتین کی، اس کو بہت ہی مذموم سمجھا جاتا تھا۔ یہ تحریک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس تصور کو ختم کیا کہ بیوہ خواتین، ان کی شادیاں، ان کا سلسلہ چلے، اور پھر یہی سلسلہ آگے چلتا ہے۔ جب بر صغیر میں تقریباً 2 صدیاں جو مغربی استعمار کے تسلط کی ہیں، جن میں انہوں نے مسلمانوں کا نظام تعلیم اور مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، اسلامی اقدار، امتیازات، ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت 2 ادارے اٹھے۔ ایک ادارہ وہ سر سید احمد خان، ان کا علی گڑھ، جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں پر معیشت کے دروازے بند نہ ہوں، انہوں نے اس کی کوشش کی۔ دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے۔ دیوبند کا قیام بر صغیر میں احیاء اسلام کی ایک وہ بھی بنیادی تحریکات میں شامل ہے کہ دیوبند کا قیام اس لیے تھا کہ اسلامی علوم و فنون، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب و تمدن، اس کی حفاظت کی جائے اور اسلام کے عقائد صحیحہ ان کو نئی نسل تک پہنچایا جائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا قیام، یہ وہ بنیاد تھی کہ جس کے بعد ہزاروں مدارس آگے پھیلتے چلے گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 صدیاں جو انگریز استعمار کی یہاں رہی ہیں، تسلط کی، جس میں مسلمان معیشت کے حوالے سے یا عسکری قوت کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے مسلمان ان کے آگے سپر انداز ہوئے، لیکن بر صغیر کے مسلمان عقیدہ کے حوالے سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس کے پیچھے دیوبند کی یہ تجدیدی کوششیں، ان کی احیاء اسلام کی یہ کوششیں تھیں، اور پھر یہ تحریکات آگے چلتی رہیں۔ اس دور میں بھی اگر ہم احیاء اسلام کی طرف جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے اس کے اقدار، اس کی تہذیب و تمدن کو گرانا ہو تو تعلیم اور اس کا نظام اور نصاب، یہ وہ بنیاد ہوتی ہے۔ انگریز نے بھی آ کر سب سے پہلے اس پر وار کیا۔
تو ہم اپنا تعلیمی نظام اس میں جو نقائص ہیں ان کو دور کریں کہ ہمارا یہ تعلیمی نظام محض وہ ایسا نظام نہ ہو کہ جس سے تیار ہونے والے لوگ ان کی سوچوں کا محور یہ ہو کہ روٹی کا لقمہ کس طرح میں زیادہ آسانی سے کماؤں۔ ہمارا یہ تعلیمی نظام وہ قوم تیار کرے کہ جن کے پیش نظر اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی اقدار کا فروغ ہو، کہ ہماری وہ تعلیم جو نئی نسل کو تیار کرے وہ اس تہذیب سے ہم آہنگ لوگوں کو تیار کرے کہ جن کے پیش نظر یہ چیزیں ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی تہذیب، اسلامی اقدار ان کو سیکھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے اساتذہ کی ضرورت ہوگی۔ تو پہلی چیز اپنا تعلیمی نظام ہم اس کو بہتر بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا معیشت کا نظام چل رہا ہے، سود، سٹہ، قمار بازی، یہ چیزیں جب تک ان لعنتوں سے ہم اپنا معیشی نظام اس کو پاک نہ کر سکے تو ہم احیاء اسلام کی طرف جو قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں پورے طور پر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تعلیم اور ہمارا معیشت کا نظام، اس کے ساتھ ساتھ تیسری بنیاد وہ ہے ہمارا یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس کی اہمیت تعلیم سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارا میڈیا جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہمیں یہ کہے کہ یہ دن نہیں رات ہے، وہ اس کو پیش کر رہا ہے، رات کو دن بنا کے پیش کر رہا ہے، اور جس طرح پوری قوم کو جس طرف وہ موڑنا چاہیں ادھر موڑ دیتے ہیں، قوم ساری ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو میڈیا کی جو اخلاقیات ہیں ان کو اگر درست بنایا جائے، ہمارا میڈیا جو مرضی دکھائے لیکن ان کے سامنے کچھ اہداف ہوں جن پر وہ متفق اور متحد ہوں کہ ہم نے قوم کو کیا دینا ہے، اس کے سامنے ایک ہدف ہو کہ ہم نے جو کچھ بھی پیش کرنا ہے قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ اگر ہمارا میڈیا یہ ایک بنیاد ان کو دے دی جائے کہ وہ اس سے نہ ہٹیں، باقی آزاد ہیں، کمرشل بنیاد پہ چلیں، جس طرح چلیں، لیکن قرآن و سنت سے متصادم کوئی پروگرام، کوئی چیز پیش نہ کریں، اگر یہ ہم تبدیلیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو احیاء اسلام کے لیے جو کوششیں اس دور میں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی کہ میڈیا بھی ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا معیشت کا نظام، یہ تین بنیادیں ہم درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں ہم سب کو اپنا ہاتھ بٹانے کی اور اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔